السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے اب آپ لوگوں کو؟ آج میں آپ لوگوں کو کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، اور جو آپ لوگوں کو ٹائم دیا گیا ہے، ماشاءاللہ آپ ٹائم سے آ بھی رہی ہیں کلاس جوائن کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھ رہی ہیں۔ تھرڈ کلاس جو ہوا کرے گی ویک میں وہ میں لیا کروں گا، باقی 2 کلاسز دوسرے مفتی صاحب لیں گے جو لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو انسان بنایا ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو مسلمان بنایا۔ ایمان کی جو دولت ہم لوگوں کو ملی ہے نا، یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے، بہت عظیم الشان دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ جو اشرف المخلوقات جس کو کہا جاتا ہے وہ انسان ہے، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو بغیر مانگے ایمان کی دولت سے نواز دیا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ جیسے بہت ساری نعمتیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ فری میں دے دیتے ہیں، بغیر محنت کیے، بغیر مشقت کے، بغیر کچھ کیے۔ اسی طرح سے ایمان، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین نعمت ہے ایمان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم سب کو عطا فرما دیا ہے، اسی لیے ہمیں اس کی زیادہ قدر نہیں ہے۔ جو چیز بغیر مانگے مل جاتی ہے، بغیر محنت کے مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز مشقت کے ساتھ ملتی ہے، محنت کے ساتھ ملتی ہے، اس کی ہمیں قدر ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غیر مسلم جو اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم جو اسلام کو سمجھتے ہیں، پھر اپنے ریلیجین کو چھوڑ کے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کی سٹوریز پڑھی ہوں گی، یوٹیوب پر اتنی ساری اب موجود ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ آپ کبھی یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا کہ میں کیسے مسلمان ہوا، غیر مسلم سے سٹوریز، تو بہت ساری سٹوریز آ جائیں گی جس میں غیر مسلم جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے۔ تو وہ جو اپنی سٹوریز بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ اتنی ان کو اسلام سے محبت ہے، اتنی ان کو ایمان سے محبت ہے۔ تقریباً 2-3 مہینے پہلے میرے پاس ایک خاتون کا کال آیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنا گھر چھوڑنا چاہتی ہوں، اور میں اپنا گھر چھوڑنا جا رہی ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں چھوڑنا جا رہی ہیں آپ اپنا گھر؟ تو بولی میں جو ہے ایک غیر مسلم ہوں، میرے 3 بچے ہیں، اور میں نے جب اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اسلام کو سمجھ لیا، اور میں سمجھ گئی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اصل خدا کون ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے، جب میں نے اس چیز کو سمجھ لیا تو میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب اس کی خبر میرے خاندان والوں کو لگی، میری سسرال والوں کو لگی، تو پھر میرے اوپر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا گیا، اور اس بات پر زبردستی میرے ساتھ کی جانے لگی کہ اب تم اسلام کو چھوڑ دو۔ اور یہاں میں روزانہ پٹتی ہوں، کٹتی ہوں، روزانہ مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے، روزانہ مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے، اور سب لوگ میرے دشمن ہو گئے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی آپ صبر کیجئے۔ تو بولی بس اب یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میں اس گھر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہاں جائیں گی؟ بولے بس جہاں اللہ مجھے پہنچا دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے اسلام کو اور ایمان کو کس قدر اپنے دل میں بسا لیا جب اس نے اسلام کو پہچانا۔ ہم لوگوں کو یہ چیز فری میں مل گئی ہے تو ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں معلوم۔ ارے مسلمان ہے تو ہو گئے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ جب اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر وہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جاتے ہیں، بڑے سے بڑا نقصان، جان سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نا۔ ہم اپنی جان کے لیے تو ساری دولت قربان کر دیتے ہیں، ہر چیز قربان کر دیتے ہیں جان کے لیے۔ وہاں جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، جان سے بڑھ کر ایمان ہوتا ہے، اور جان سے بڑھ کر ایمان ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ لوگ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہم کیونکہ ہمیں فری میں مل گئی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی ہم سب کو دولت عطا فرمائی ہے، یہ چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان عطا فرما دیا فری میں، اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں۔ ہمارے اللہ نے جو ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول پیغمبروں کے ذریعے بھیجے ہیں، ہم ان کو سیکھیں۔
کیسے ماں باپ کے ساتھ بات کرنا ہے، کیسے ٹیچرز سے بات کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، زندگی گزارنے کے کیا رولز ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی۔ اور یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کرائے، عمرہ کرائے، نہیں، بلکہ صبح سے شام تک کی زندگی، کیسے گھر میں رہنا ہے، کیسے باہر رہنا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پیرنٹ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں صبح سے شام تک کی جو ہم کرتے ہیں نا، ان ساری چیزوں کو سیکھنا کہ کیا اسلام نے ہمیں صحیح طریقے بتائے، کیا غلط طریقے بتائے، کون سے راستے غلط ہیں، کون سے راستے ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننے کا نام اسلام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو ہمارے آپ کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ بعض لوگ علم دین کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ علم دین کو سیکھنا بھی چاہیے۔ آج دیکھیں ہم سب لوگوں کو موبائل چلانا آتا ہے، ہندی انگلش سب پڑھنا آتی ہے، کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے، دنیا کی ہر چیز ہمیں آتی ہے، نہیں آتی تو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی نمازوں کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ علم دین کو سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے، بہت بڑا عبادت کا کام ہے۔ تو یہ جو کورس آپ کے لیے بیسک رکھا ہے، یہ جو 3 منتھ کا کورس چل رہا ہے، اس میں آپ کو بیسک چیزیں جاننے کو ملیں گی، بیسک چیزیں جیسے کہ نماز، روزہ، غسل، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، یہ ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملیں گی۔ اور ہفتے میں اس کی 2 کلاسز میں نے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر، آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر آسانی کے ساتھ 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 گھنٹے نکالنا ہے بس، ایک سوموار والے دن اور ایک منڈے میں اور سیٹرڈے میں، 2 ہی تو کلاس ہے نا، تو ہفتے میں صرف 2 دن نکالنا ہے، یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے۔ منڈے میں، اور میرے خیال میں منڈے میں آپ لوگوں کی کلاس ہے اور کل ہے شاید بدھ میں، ہے نا، 2 دن ہفتے میں، جیسے بھی آپ دیکھیے گا۔ تو یہ جو 2 دن میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں وہ رکھے ہی اسی وجہ سے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ لوگ اپنا ٹائم نکال سکیں اسلام کو سیکھنے کے لیے۔ یہ میں نے آسان طریقے سے آپ کو ایک پیشکش کر دی ہے کہ دین کو سیکھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، قطرے قطرے سے دریا بن سکتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بہت سارا علم کیوں نہیں حاصل کر سکتی؟ دیکھو جب آپ کے اندر علم ہوگا نا تو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکو گی، آپ کو علم ہوگا نا تو آپ اپنے گھر پہ دین پھیلا سکو گی، آپ کو علم ہوگا نا تو آپ اپنے گھر میں پھر کسی مولانا صاحب کی اور ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سیکھی ہوئی ہو تو آپ دوسروں کو سکھا سکو گی، آپ جانتی ہوگی تو شادی کے بعد آپ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکو گی۔ اسی لیے دین کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب اگر ایک آپ ماں ہو تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دو۔ آج کے ٹائم میں اسلامی تعلیمات یہ بہت ضروری، ویسے تو اسلام ہمیشہ ضرورت ہے ہماری، دنیا سے بڑھ کر ضرورت ہے ہماری، لیکن آج کے ٹائم میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر مصیبتیں ہیں، قدم قدم پر دنیا بھر کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے موقع پر بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق ہو، یہ بہت ضروری ہے، اور اسلام کے مطابق آپ تربیت اپنے بچوں کی تبھی کر پاؤ گی جب آپ کو اسلام کے بارے میں پتا ہوگا۔ تو یہ کورس ایک بیسک نالج دینے کے لیے آپ کے لیے سیٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ہفتے میں پتا بھی نہیں چلے کہ 2 کلاس کب ہو گئی، تیسری کلاس میں کبھی کبھی آپ کی لوں گا تو پتا بھی نہیں چلے آپ کو۔ اور 40 دن کے بعد جب یہ 40 کلاسز ہو جائیں گی نا، 40 کلاسز ہیں آپ کے اس کورس میں، 40 کلاسز کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ کے اندر کتنا بڑا چینج آئے۔ پہلے آپ کیا تھیں اور 40 ڈیز جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ کو فیل ہوگا اوفو اتنا کچھ آ گیا مجھے، آپ کا وضو ٹھیک ہوگا، بہت ساری چیزیں آپ کو فیل ہوں گی۔ اس سے پہلے جو بیچ کمپلیٹ ہوا تھا، تو بیچ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا فیل کیا اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو سب نے جو اپنے دل کی بات بولی ہے وہ یوٹیوب پر آپ سرچ کیجیے، اے ایم قاسمی اسٹوڈنٹس ریئیکشن، ایسے کچھ بھی آپ ڈالو گی تو اے ایم قاسمی آفیشیل جو میرا دوسرا چینل ہے اس پہ آپ یہ کلپ دیکھ سکتی ہیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اپنی دل کی بات بولی ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا اس کورس کے ذریعے۔ اور وہ اسٹوڈنٹس، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی لائر ہیں، ماشاءاللہ اچھی پوسٹ پر ہیں وہ لوگ، کوئی گھر کی بہت ذمہ دار خاتون ہے، گھر کی ذمہ داری ادا کرنے والی خاتون بھی کوئی چھوٹی موٹی خاتون نہیں ہوتی۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ جب بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتی ہیں تو ہماری بہنیں
ہاؤس وائف بتانے میں شرماتی ہیں. ارے گھر کے کام سنبھالنا یہ سب سے بڑا کام ہے, ڈاکٹر سے بھی بڑا کام ہے. سمجھ رہی ہے, ڈاکٹر کی ذمہ داری ایک الگ ہے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اچھا کام کر رہی ہیں, ٹیچر ہیں آپ تو اچھا کام کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ہاؤس وائف ہونا, گھر کی نگرانی کرنا, گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانا, یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے جو گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتی ہیں. تو یہ جو کورس رکھا گیا ہے, اچھا اس میں آپ لوگوں کو یہ فیل ہوا کہ نوٹس نہیں مل رہے, نوٹس ملنا چاہیے, مجھے بتایا کہ تو دیکھیے نوٹس, یہ جو چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں, آپ کاپی پین لے کر بیٹھیں, اور جو چیز آپ کو یاد ہو جائے, آپ کو لگ رہا ہے کہ پکا یہ چیز میرے مائنڈ سے نہیں نکلے گی, تو آپ اس کو مت لکھیے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں وہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. کوئی آپ بچی تھوڑی ہونا, کوئی آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی ہو نوٹ دیے جائیں گے آپ, بلکہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, سب ینگ ہیں, ہے نا. بعض خواتین تو شادی شدہ بھی ہیں, بعض وہ ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں, بعض جو ہیں جن کی شادی کافی دن بعد ہے جو پڑھ رہی ہیں. تو آپ نوٹ بک لے کر بیٹھے, اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں کہ یہ لکھنا چاہیے وہ چیزیں لکھیں. جیسے مفتی صاحب نے بتایا وضو میں اتنے فرض ہے, وہ آپ نوٹ کر لیجئے. مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ صورت ایسے نازل ہوئی, تو وہ آپ پہلے سن لو, بعد میں آپ اس کو نوٹ کر لو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب یہ ایک چھوٹا سا شارٹ کورس ہے, اس میں بھی آپ کو نوٹ کی ضرورت پڑے گی, تو پھر یہ مائنڈ کا یوز کہاں جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مائنڈ عطا کیا ہے اس کو یوز کرنا سیکھیے. تو آپ وہ جو چیزیں نوٹ کرو گی وہ نوٹ کرتی چلو, آپ بعد میں نوٹ کر لو, ریکارڈنگ بھی دے دی جاتی ہے, اس میں سے آپ نوٹ کر لو. 2 کلاس ہوتی ہیں ہفتے میں, تو تھوڑا سا محنت کرنے کا عادی بنائیں ہم اپنے آپ کو. اصل میں ہم اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں آرام چاہیے. کسی نے مجھے بولا کہ پی ڈی ایف میں نوٹ بنا کے دے دو, تو میں نے ان سے بولا, میں نے کہا اللہ نے یہ قلم کیوں دیا ہوا ہے, اللہ نے یہ کاپی کیوں دی ہوئی ہے. جب لکھنا آتا ہے لکھ سکتی ہو, قلم کا یوز, کتنے مہینوں سے آپ نے قلم نہیں پکڑا ذرا بتائیے. اسی لیے قلم چلاؤ, قلم کی عادت ڈالو, پین یوز کرو, کاپی میں لکھو. اور پھر جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو آپ نے لکھا ہوگا, جو آپ نے یاد کیا ہوگا, اسی کا آپ سے ایگزام لیا جائے گا, اور ایگزام کے بعد آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور پھر یہ 3 منتھ کورس کے بعد آپ 6 منتھ میں انٹر ہو جائیں گے. جیسے فرسٹ کلاس کے بعد سیکنڈ کلاس پڑھتے ہیں نا, ایسا نہیں ہوتا کہ ہائی اسکول کے بعد ہائی اسکول کیے بغیر انٹر کوئی کر لے. پہلے ہائی اسکول ہوتا ہے پھر انٹر ہوتا ہے, پہلے 8 9 10 ہے نا. اسی طرح سے 3 منتھ 6 منتھ, اس طرح سے آپ دھیرے دھیرے اسلام کو ڈیپ سیکھو گے, گہرائی سے جانو گی آپ لوگ. تو یہ جو کورس رکھا گیا ہے اس کو محنت سے پڑھیں, شوق سے پڑھیں. ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کلاس ہو رہی ہو تو کلاس کے ٹائم آپ کا جو مائک ہے وہ آف ہونا چاہیے. جیسے ماشاءاللہ آج آف ہے, اچھی بات ہے. ہوتا کیا ہے کہ ابھی اچھا آپ بھی نئی ہو, فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے زوم ایپ سے کلاس لینا شروع کیا ہو, تو اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی ٹیچر کا ادب یہ ہے, وہ بتائیں گے مفتی صاحب جب ٹیچر کے ادب کی بات آئے گی, جب ٹیچر پڑھا رہے ہوں تو آپ کا مائک آف ہو اور آپ پورے دھیان کے ساتھ ان کی بات کو سن رہی ہو. اور اگر آپ کو وہ چیز لگ رہا ہے کہ مس ہو جائے گی, آپ کے مائنڈ سے سلپ ہو جائے گی, تو آپ اس کو فوراً نوٹ کر لو. اور آپ بعض چیزیں کلاس کے بعد یاد کر کر کے نوٹ بھی کر سکتی ہو, ٹھیک ہے نا. 3rd کلاس انشاءاللہ میں لیا کروں گا. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو, کوئی بھی دقت ہو, تو بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے لیے جو وہ تو 1 نمبر آفس کا ہے, نارمل جنرلی نمبر ہے وہ آفس کا. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی گروپ بنوا دیا جائے گا, اور وہ گروپ جو اسٹوڈینٹس کو نمبر ملتا ہے پرسنلی, جس سے آپ کبھی بھی بات کر پائیں گی ایک ٹائمنگ میں, ہے نا, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فیسلٹیز ملے گی. پرسنل کوئی بات پوچھنی ہے, جو چیز پرسنل پوچھنے کی ہے وہ پرسنلی پوچھی جائے, اور جو کلاس میں آپ پوچھنا چاہتی ہیں وہ پوچھ سکتی ہیں. تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں سے عرض کر دی. انشاءاللہ جب بھی 3rd کلاس ہوگی تو آپ کو مجھے ٹائم جب بھی ہوگا, مشکل یہ ہوتی ہے کہ مجھے جب ٹائم ہوتا ہے تو میں فوراً بول دیتا ہوں. جیسے ابھی ٹائم تھا تو میں نے 15 منٹ پہلے بول دیا کہ بھئی کلاس ہوگی آج. لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ جب بھی 3rd کلاس ہوگی تو آپ لوگوں کو 1 دن پہلے اطلاع دے دیا کروں گا. اب کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی بات جو آپ بولنا چاہتی ہیں, کیونکہ بہت ساری بہنیں ہیں جو میرے سے ہی بات کرنا چاہتی ہیں, وہ نو پرابلم, کوئی بھی بات کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, جب جمعہ کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے آدمی مسجد کے لیے, تو عورتیں کتنے بجے نماز شروع پڑھ سکتی ہے جوہر کی, 1 بجے یا 1:30 بجے جمعہ ختم ہونے کے بعد؟ عورتیں, آدمیوں سے مطلب ہی نہیں ہے عورتوں کا.
اچھا اپنے ٹائم سے 1 بجے پڑھ سکتی ہیں؟ ٹائم ہو گیا پڑھ لیں, آدمیوں سے مطلب نہیں ہے عورتوں کا. جی شکریہ. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم دلی سے السلام. نوری افروز. ہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا دلی سے. اچھا جی, دلی تو آتے اچھا میں رہتے نے ہیں. نا دلی آتے ہیں. ہاں میں آپ کا سارا ویڈیو دیکھتی ہوں وہی یوٹیوب پہ, وہیں سے آپ کا کلاس جوائن کیا میں نے. شکر ہے اللہ کا, کچھ تو موقع ملا آپ گھر کی آ کلاس جائیں. لینے کا. ہاں جی بالکل بالکل. اللہ آپ بولو کہ ماں نہ ماں تیرا مہمان ہے, یہ صحیح ہے. ارے نہیں ہمارے لیے تو ہم سپنے نے جیسا مفتی ہو صاحب سے گئے سوال پوچھ ایسے. لیا, مفتی صاحب تو مہمان بننے کی خواہش ظاہر کرنے لگے. نہیں قسم سے اللہ قسم ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے تو سپنا قبول ہونے والی بات ہو جائے گی. دن رات اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم تو, ایک بار آپ سے بس اللہ پاک ہماری ملاقات کرا دے. بالکل ہوگی صاحب. اچھا میں نے نا السلام علیکم. ممی کے مسئلہ پہ کل میسج کیا تھا, تو پوچھنا تھا, تو وہ مفتی ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں وہ آپ کی ایم قاسمی صاحب سے بات کرا دوں گا, آپ پوچھ لینا. ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کیجئے گا, واٹس اپ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, ہلو, ہاں آپ واٹس اپ کر دیجئے گا. آواز نہیں آ رہی آپ کی. نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ ہیلو, ہاں چلو شاید آپ کے نیٹ میں پرابلم ہے. ہاں میں نے واٹس ایپ کیا ہوا ہے اس کا, پلیز آپ بتا دیجیے گا ضرور ہاں تو مجھے. میں واٹس ایپ پہ دیکھ کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ ضرور بتا دیجیے گا. اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے, دیکھو بھائی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچو کہ بے فکر ہو کے جو پوچھنا ہے پوچھو, ہمت کرو. آپ لوگ مجھ سے پڑھ رہی ہو اسی لیے ہمت کرو سوال پوچھنے کی بھی. جب آپ ہمت کرو گی بولنے کی, ویسے ہی سلام کر لو, تو کم از کم جب بولنے کی ہمت کرو گی تبھی تو دین کی بات کسی کو بتا پاؤ گی. اور اگر بولنے کی السلام ہمت ہی نہیں علیکم. تو سننی تو ہم پہلے ہی بنے ہوئے ہیں, سن کے سن ہو گئے ہیں. ہاں جی عالیہ بول رہی ہیں, جی جی مفتی صاحب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا یوٹیوب پہ بہت فالو کرتی ہوں, آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں, کہاں سے بات کر مطلب رہی ہیں مجھے عالیہ؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. جی میں بہار سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. مفتی صاحب میں نے آپ سے ہمیشہ آپ کے آفس سے بات ہوئی ہے, بچوں کو کلاسز کے لیے میں نے کال کیا تھا, لیکن جب آپ کے کلاسز کی بات ہوئی تو میں نے جوائن کیا, میں سیکھ رہی ہوں, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی کتنے مل بچے رہا ہیں ہے. آپ کے؟ جی 2 بچے ہیں. 2 بچوں کو پڑھوانا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. جی میں کب سے آپ کے آفس میں کب سے بات کر رہی ہوں, وہ بول رہے ٹھیک ہے کروں گا کر کے اصل کافی میں ٹائم سے. جو بچوں کو پڑھانے والے مفتی صاحب ہیں ان کو ہم نے بھی ان کو بولا تو ہے, لیکن اس ہفتے کے بعد انشاءاللہ منڈے سے آپ کی کلاس سٹارٹ ہو جائیں جی گی. پلیز بچوں کو ایسے ایکچولی مفتی صاحب ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر مطلب پوری نان مسلم بیلٹ ہے, اور ایسا علاقہ جہاں پر میں بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہی ہوں. کوئی کافی بات ٹائم سے نہیں. بچے اتنے بڑے ہو گئے, کچھ بھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں وہ. تو میں بس آپ کو جب سے آپ کو دیکھا, آپ کا دیکھا ویڈیو, تب سے مجھے ایک امید جاگی آپ سے کہ نہیں انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو آپ سے تعلیم دلواؤں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اللہ کا بہت بہت شکر ہوگا کہ میں آپ سے کچھ تعلیم دلوا پا رہا ہوں بچوں کو. بالکل انشاءاللہ بالکل. جی پلیز ان کا کلاسز شروع کروائے گا. دوسرا مجھے کلاسز کر کے بہت خوشی مل رہی ہے, میں ہر دن جیسے ہی آپ کا لنک آتا ہے میں آپ کا جوائن کرتی ہوں. مجھے جب کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں آپ لوگوں نے کیا جوائن کیا تھا. ابھی تھوڑی بہت خوشی ہو رہی ہے, باقی آپ کو زیادہ تب ہوگی جب آپ ایگزام دے دیں گی. مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے میں آپ سے بات کر پا رہی ہوں. چلیے مفتی صاحب بس بچوں کے بھی شروع کر دیں, ان کو بھی تعلیم ملے, وہ بھی سیکھے. وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے, میں تھوڑا وقت کو تعلیم دے پاتی ہوں, اور جو مجھ سے ہو پاتا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کو اچھی تعلیم ملے, وہ بھی مطلب نیک چیزیں سیکھے, اچھی چیزیں سیکھیں. تو پلیز آپ سے گزارش ہے شروع کروائیے ان کے لیے پلیز. بالکل بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز کے بارے میں کوئی بیان آپ کا؟ نماز کے بارے میں آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ جب آپ کی کلاس ہوگی تو نماز کے سارے مسائل آ جائیں گے, تھوڑا سا ویٹ کیجیے. نہیں بیان نہیں ہوتا آپ کا الگ سے کوئی؟ یوٹیوب پر روزانہ دیکھتے ہیں لیکن وہ نہیں یوٹیوب ہوتا. پر دیکھیے گا آپ, نماز اے ایم قاسمی سرچ کیجیے گا تو جو آئے وہ دیکھ لیجیے گا. الگ سے بیان نہیں ہے آپ کا؟ بتا تو رہا ہوں میں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیجیے گا نماز اے ایم قاسمی, تو اس میں سب آ جائے گا جتنی بھی نماز کے ٹاپک. سنڈے کمنٹ باکس میں سوال کرنا ہو تو کہاں پر جا کے سوال کریں؟ کمنٹ آپ کمنٹ کیجیے گا اس کلپ کے نیچے. کیا اس فرینڈلی کمنٹ باکس جو آتا ہے اسی پر آپ کمنٹ کیجیے گا. واٹس ایپ پہ کیا تھا لیکن جواب نہیں آ رہا ہے. کوئی بات نہیں, آ جائے گا.
جزاک اللہ خیر. جی اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں مرضیہ؟ مظفر نگر. جی مظفر نگر. مظفر نگر. اچھا جی ابھی تو ہم ہو کر جی آئے آپ تھے سے مظفر نگر. اچھا جی آپ سے پوچھنا تھا کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو ہو سکتی ہے؟ وضو پانی سے ہوتا ہے تو وہ تو کہیں سے کہیں بھی کر لو, اٹیچ باتھ روم ہو یا بنا اٹیچ ہو. وضو جو ہوتا ہے پانی سے ہوتا ہے, پانی پاک ہونا ضروری ہے, بس ہو جائے گا. اچھا ٹھیک شکریہ. اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں غار ہرا؟ ان کے نیٹ پرابلم ہے شاید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیے, آ رہی ہے آواز آپ؟ چلیے کوئی اور بولے, آواز کلیئر نہیں. چلیے اور کوئی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. ہاں بولیے, آواز آ رہی ہے. جی مجھے پوچھنا تھا کہ درود شریف ہم لوگ کو کب نہیں پڑھنا ہے, جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کب نہیں پڑھنا ہے, کس 4 وقت نہیں پڑھنا ہے؟ دیکھیں بہت سارے وقت ایسے ہیں. ایک تو ٹوائلٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے, ہے نا, اور اذان ہوتے وقت نہیں پڑھنا چاہیے. بس یہی 2 وقت ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھیں. 4 وقت کون کون سے ہیں مجھے نہیں پتا. السلام علیکم مفتی جی. کہاں سے بات کر رہی ہیں شبلی فاطمہ؟ جی میں بریلی شریف سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب مجھے آپ سے کچھ پرسنل بات کرنی تھی. تو جو آپ کا آفس والا نمبر ہے ان سے, مطلب جو ایڈمن ہے جو اس نمبر کو ابھی وہ جاری میرے رکھ رہے ہیں, پاس ہی ہے. ان سے میں نے بولا تھا. ابھی جو آفس کا یہ جی ٹیب ہے یہ جی میرے پاس تو ہی میں ہے, نے آپ ان اس کو کو میسج کیجیے. ہاں جی 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 تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ سے بات کروا دیں, تو وہی کل بٹ آپ سے بات نہیں ہو پائی آپ میری. میسج کر دیجیے گا, میں بھی تو دیکھتا ہوں. جی 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 ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں عائشہ؟ جودھ پور راجستھان. اچھا جی ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. میرا کوشچن تھا کہ اردو کی اور عربک کلاسز کب سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں؟ دیکھیے عربک کے بارے میں ابھی ایڈمیشن بہت کم آئے ہیں عربک کے, مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے. تو اس میں تھوڑا سا تو ویٹ کرنا ہوگا, کم از کم ایڈمیشن تو پورے ہو جائیں, ایک بیچ بن جائے. آپ نے اس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے؟ میں نے اردو میں لے رکھا ہے, اور میری سسٹر ہیں وہ ایکچولی عربک میں لیا ہے انہوں نے, تو وہ پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی آپ کو مل جائے گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, عربی میں کیا تھینک پڑھا؟ یو. سنڈے تک فائنل ہو جائیں گی ساری چیزیں جتنی بھی پینڈنگ میں ہیں. عربک میں اوکے کیا اوکے. پڑھا ہوں؟ بھائی سب لوگ اپنا اپنا کم از کم نام تو بتا ہی دیں تاکہ مجھے ایک اندازہ آئیڈیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے بات ہو گئی ہے, دوبارہ نہ بات کیجیے. آپ کا سوال ہو گیا, دوبارہ نہیں. عربک میں کیا پڑھاؤں گے یوں پوچھتی ہوں. جن کو پڑھنا ہے وہ بات, آپ کو پڑھنا ہے عربک؟ ہاں عربک میں عربی پڑھائی جائے گی بیسک. کیا پڑھاؤں گے عربک میں؟ وہ آپ کو میسج کر دیجیے گا, ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو عربک کے بارے میں. ٹھیک ہے. ہاں کچھ رابعہ خاتون سائلنٹ ہیں, نور صباح سائلنٹ ہیں ایک دم,
कम से कम अपना नाम बता दें भाई। मोहम्मद जैद, जारिया ये भी साइलेंट हैं, बदरुन्निसा पूरी ये वाली लाइन साइलेंट है एकदम। अपना नाम बताएं आप लोग। नूर सबा माइक ऑन करके मुझे बताएं कहाँ से आप हैं और नाम क्या है आपका पूरा। चलो कोई और बता दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता शाहीन से तो बात हो गई अभी? जी, लेकिन उस टाइम आवाज नहीं आ रही थी इसलिए बात नहीं हुई। आवाज जा रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं कि अरबी क्लास के लिए तो कुरान जैसे कि पढ़ना है, ऐसे तो पढ़ते हैं फिलहाल जैसे आता है उसी तरह, लेकिन कायदे के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं। सीखिए उसके लिए। हाँ जी, तो कायदे के मुताबिक, लेकिन अभी जिस तरह भी पढ़ रहे हैं तो क्या नमाज सही हो जाएगी? नमाज तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कायदे के साथ पढ़ना सीखिए। जी। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से। नहीं बोलना किसी को, सब साइलेंट बने बैठे हैं। बताइए, नाम तो बताएं कम से कम, मुझे एक आइडिया हो जाए। नाम बता दें। के साथ पढ़ना है। मैं आखिरी बात बोल दूं कि आप लोग ये क्लासेस जो होती हैं 2 पाबंदी के साथ अटेंड कीजिए, और अगर आप नेट इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से अटेंड नहीं कर पाई, आवाज नहीं पहुंची, तो उसके बाद जो रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल रहा है वो रिकॉर्ड आप ध्यान से सुनिए, और दिल लगे ना लगे दिल लगाइए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो आपको दिल लगाना पड़ेगा। और दीन की चीजों में दिल लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। दीन सीखने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसमें दिल लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। इसीलिए अब देखें होगा क्या, धीरे धीरे दिल उचाट होगा, है ना, तो दिल को उचाट नहीं होने देना। तबीयत लगे ना लगे, हमें दीन सीखना है, हमें इस्लाम को सीखना है और इस्लाम पर अमल भी करना है। इसीलिए आप सीखिए, और घर में वो चीजें जो आप सीख रही हैं वो सबको सिखाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इन कोशिशों को कबूल फरमाए। और नमाजों में दुआ कीजिए अपने लिए, इल्म नाफे की दुआ करना चाहिए। हमेशा नमाज में ये मांगा करें कि अल्लाह ताला इल्म नाफे अता फरमा। ठीक है, अल्लाह ताला हमें हम सबको इल्म नाफे अता फरमा। ये अपनी दुआओं में शामिल कर लें इस दुआ को कि अल्लाह ताला मुझे इल्म नाफे अता फरमा दीजिए, हमारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा दीजिए। तो इल्म की अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इल्म एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।